نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دنیا کی چیزوں کے فتنے، انسان کی ہر چیز میں فتنہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس دوران کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے کہا کہ کس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتنوں کے بارے میں فرمان یاد ہے، حذیفہ کہتے ہیں آدمی کا فتنہ اس کی بیوی، اس کے مال، اس کی اولاد اور اس کے پڑوسی میں ہے، جس کا کفارہ نماز اور صدقہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ یعنی اگر انسان اپنے فرائض ادا کرتا رہے تو مختلف چیزوں سے متعلق جو غلطیاں کوتاہیاں انسان سے ہوتی ہیں ان کا کفارہ ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی انسان امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یعنی کچھ چیزیں انسان کو عمل میں پیچھے کر دینے والی، جیسے اس کے مال اولاد جو ہے، ازواج جو ہیں، تو ایسی صورت میں انسان جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اس سے جو غلطیاں نعمتوں کے معاملے میں ہوتی ہیں ان کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی معافی ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے مال و دولت کے فتنے کے بارے میں، سورۃ الانفال آیت 28، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، اور یقیناً اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ کہ تم یعنی اجر کس چیز کا ہے کہ مال اور اولاد کے معاملے میں تم کرتے کیا ان سے اللہ کی رضا کے کام لیتے ہو یا پھر صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ ان کو سمجھتے ہو۔ کعب بن ایاس کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ سب کو معلوم ہے مال کا ہونا بھی فتنہ اور نہ ہونا بھی فتنہ۔ کیسے فتنہ؟ ایک اور حدیث سے وضاحت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہ کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے، یعنی اس کو اپنی آمدنی کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہوگی کہ جو وہ کھا رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، کما رہا ہے یا کہیں سے مل رہا ہے وہ حلال بھی ہے کہ نہیں۔ اس معاملے میں اس کی کوئی بے چینی اور پریشانی نہیں ہوگی۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں یہ بات کس قدر درست ہے کہ لوگوں کے اندر مال کی ایسی حرص بعض اوقات پائی جاتی ہے کہ چاہے وہ کسی یتیم کا مال ہڑپ کیا ہو، چاہے وہ بیوی کو مہر نہ دے کر ہو، چاہے وہ بہنوں کی وراثت پہ قبضہ کر کے ہو، چاہے وہ غلط ذرائع آمدنی سے متعلق ہو، ان سب چیزوں کے بارے میں بھی انسان کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات انسان اولاد یا رشتہ داروں یا پڑوسیوں کے فتنے سے پھر بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ کر کے، لیکن مال کے فتنے میں آ کے کمزور پڑ جاتا ہے۔ پھر اولاد کا فتنہ۔ عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سرخ قمیضیں پہنے ہوئے آ گئے۔ وہ گرتے تھے اور اٹھتے تھے، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، کبھی چل رہے ہیں پھر گر رہے ہیں، پھر اٹھ رہے ہیں پھر چل رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر پڑے، ان کو پکڑا اور ان دونوں کو لے کر ممبر پر تشریف لائے۔ پھر فرمایا اللہ نے سچ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بلا شبہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ میں نے ان دونوں کو دیکھا تو صبر نہ کر سکا، اور اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ خطبہ دینا شروع کیا۔ اور ایک حقیقت ہے کہ انسان بعض اوقات بچوں کو دیکھتا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ دعا مانگ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اپنا سبق یاد کر رہے ہیں، اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، وہ آپ کے اوپر چڑھنے لگتا ہے، پیاری پیاری حرکتیں کرنے لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگتا ہے۔ آپ اپنی دعا میں یکسوئی قائم نہیں رکھ پاتے، تلاوت میں انہماک قائم نہیں رکھ پاتے۔ کبھی یہ نہیں کہ وہ بہت اچھی حرکتیں کر رہا ہو، کبھی وہ الٹی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، رونا دھونا مچا دیتا ہے، شور شرابہ کرتا ہے، یا بچے آپس میں لڑنا شروع کر دیتے، یا کچھ بھی ایسی کوئی چیز توڑ ڈالتے ہیں۔ کتنا کچھ گھر میں چل رہا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے دراصل؟ ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہمارے عبادات کا کیا حال ہو جاتا ہے، کوئی یکسوئی نہیں رہتی۔ آپ ذرا لمبا سجدہ کرنے لگتے ہیں، اتنے میں ایک چیخ آتی ہے، آپ کا سارا بھول جاتے ہیں کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، سارا دھیان پتہ نہیں اب کیا ہو رہا ہے۔ اسے خوف ڈر میں نماز جو ہے وہ بدمزہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب آپ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان کو بہت پابندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا جیسے میرا پڑھانے کا کام ہے، تو اگر میں نے کہیں کمٹمنٹ کی ہے تو مجھے پوری کرنی ہے، لوگ آئے ہیں، بیٹھے ہیں، انہیں سیکھنا ہے، سکھانا ہے۔ اتنے میں اگر بچہ بیمار ہو گیا ہے یا کوئی
ایسی مشکل پیش آ گئی ہے، اب انسان کے لیے بہت بڑا امتحان ہو جاتا ہے کہ اب وہ بچے کو دیکھے یا پھر اپنی کمٹمنٹ کو نبھائے، تو اس میں بڑے صبر اور حوصلے اور دل پہ جبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ ایک اور طرح کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات ہم پھر دین کے کام کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ وہی کام اگر دنیا کا ہو تو ہم اپنی کمٹمنٹ پھر بھی نبھا لیتے ہیں، چاہے بچے بیمار ہوں یا کچھ بھی ہو یا خود بیمار ہو، لیکن جب دین کا معاملہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری پھر ترجیحات کچھ اور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کبھی بھی مال یا اولاد کی وجہ سے آپ کی عبادات میں کمزوری آنے لگے یا ان کی کوالٹی گھٹنے لگے یا دین کے کام میں کمی آنے لگے، سمجھیے کہ ایک آزمائش، ایک امتحان ہے، اور پھر اللہ سے دعا مانگتے ہوئے ثابت قدمی کی اور صحیح راہ پر قائم رہنے کی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش جاری رکھے انسان۔ پھر اسی طرح مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ کون ہے؟ عورت، سب سے بڑی ویکنس۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ نہیں چھوڑا جو مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر نقصان دینے والا ہو، کیونکہ اس کے معاملے میں بڑے بڑے عقل مند لوگ بعض اوقات کمزور پڑ جاتے ہیں، انصاف کرنا بھول جاتے ہیں، اور اسی طرح بعض اوقات عبادات میں کوتاہی کرنے لگتے ہیں۔ بعض اپنے مال کے کمانے میں حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتے، یعنی بیوی کی خوشی کے لیے، اس کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے۔ بعض جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے حق میں ایسے مہربان ہوتے ہیں کہ بیٹوں کا حق مار دیتے ہیں یا اور ضرورت مندوں کا حق نہیں دیتے۔ تو یہ ساری چیزیں فتنہ ہیں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ دنیا بہت میٹھی ہے اور ہری بھری ہے، اور اللہ تمہیں اس میں تم میں سے پہلوں کا جانشین بنانے والا ہے، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، لہٰذا تم دنیا سے بچ کے رہنا، محتاط رہنا، اور عورتوں کے فتنے سے بچ کر رہنا، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کے معاملے میں تھا، اور خاص طور پر جب عورت حجاب کے بغیر نکلتی ہے تو وہ مرد کے لیے ایک فتنہ بن جاتی ہے۔ یعنی کتنے ہی مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ایک بڑی پرامن زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اتنے میں کوئی اور عورت زندگی میں داخل ہو جاتی ہے، اب اس مرد کی توجہ اپنے بیوی بچوں سے ہٹ کر کسی اور طرف ہو جاتی ہے، وہ ان کی تربیت اور ان کے نان نفقے کی ذمہ داری سے بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ کئی واقعات آپ سب کے سامنے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ کیسی کیسی آزمائشیں آتی ہیں۔ پھر خواہشات کے غلبے کا فتنہ، انسان اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑنے لگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب دین خلط ملط ہو جائے گا، یعنی دین میں تم اپنی پسند کی باتیں شامل کر لو گے، خواہشات کا غلبہ ہوگا، بھائی بھائی میں اختلاف ہوگا، اور بیت اللہ کو آگ لگا دی جائے گی، یعنی اللہ کے گھر کا امن جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر نعمتیں ملنے کا فتنہ، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، یعنی خوب دعائیں کرتے ہیں، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو کہتا ہے یہ مجھے علم کی بنیاد پر ملی، یہ تو میری اپنی قابلیت ہے، یہ میری سکلز ہے، بلکہ وہ تو آزمائش ہے۔ لیکن ان کے اکثر جانتے نہیں کہ وہ نعمتیں جو بھلے ہماری محنت سے ہی ہمیں ملی ہوں، کوشش سے ملی ہوں، وہ بھی ہمارے لیے ایک امتحان ہوتی۔ دنیا کی چمک دمک کا فتنہ، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اور اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف ہرگز نہ اٹھائیے جو ہم نے ان کے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیا کی زینت کے طور پر دیے ہیں برتنے کے لیے، تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں، اور آپ کے رب کا دیا ہوا رزق سب سے اچھا اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی جو نعمتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں وہ اس کی انسان کو قدردانی کرنی چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، اور قناعت اختیار کرنی چاہیے، نہ کہ اپنے سے زیادہ اگر کسی اور کو کچھ ملا ہے تو انسان اس کی طرف حسرت کی نگاہوں سے دیکھتا رہے، آہیں بھرتا رہے، یہ صرف اس ریٹ ریس میں شریک رہے، ایک چیز پالے تو پھر اور کی طرف دوڑنے لگے، تو وہ پالے تو پھر اور آگے بھاگنے لگے، اور اندھا دھند بھاگتا چلا جائے، اور اپنی ذمہ داریوں اور عبادات اور اپنے جو کرنے کے کام ہیں ان کو پس پش ڈال دے۔ تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح کھانے پینے اور سواریوں کا فتنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے اور رنگ برنگے مشروب طلب کریں گے، طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے، اور گفتگو میں بے احتیاطی برتیں گے، سوچ سمجھ کے نہیں بولیں گے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان مزے کا کھانا کھا لیتا ہے اور مزے مزے کے ڈرنک پی لیتا ہے اور خوبصورت لباس پہنے ہوئے ہوتا ہے تو اس کے اندر
کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ پھر وہ دوسروں کے بارے میں کس طرح کمنٹ کرنے لگتا ہے، دوسروں کے بارے میں کیسی باتیں کرنے لگتا ہے۔ یہ بھی ایک فتنہ ہوتا ہے کہ جس انسان کو سب کچھ مل جائے، جو اس کی خواہش ہے وہ پوری ہو جائے، اور پھر وہ جن کو نہیں ملا ان کو حقیر سمجھنا شروع کر دے، یا ان کے اوپر بات کرے، یا ان پہ نکتہ چینی اور عیب چینی کرے۔ فرمایا اور طرح طرح کی سواریوں پر سوار ہوں گے، وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اچھا کھانا نہ کھائے، یا کوئی اچھا ڈرنک نہ لے، یا کوئی اچھی سواری نہ ہو اس کے پاس۔ مطلب کیا ہے کہ ان چیزوں کو پا کر وہ رب کی نافرمانیاں نہ کرے، تکبر میں مبتلا نہ ہو، اور صرف انہی چیزوں کے پیچھے نہ بھاگتا رہے، اور صرف انہی کی ورائٹی اور انہی کے زیادہ سے زیادہ کی ہرس اور لالچ نہ ہو۔ کیونکہ بہت دفعہ ان میں سے، یعنی چاہے کھانے پینے کا معاملہ ہو، یا لباس کا معاملہ ہو، یا سواری کا معاملہ ہو، تو اس کو انسان ضرورت کے طور پر نہیں لے رہا ہوتا، بلکہ کس لیے لیتا ہے؟ ایک کے بعد ایک کپڑا خریدا جا رہا ہے۔ ہم سب اپنے بارے میں غور کریں، کیا ہم جب بھی کوئی کپڑا خریدنے لگتے ہیں یا بنانے لگتے ہیں تو وہ ضرورت ہوتی ہے ہماری، یا صرف ایک خواہش ہوتی ہے، صرف ایک خود نمائی کی سوچ ہوتی ہے؟ یا بعض اوقات اللہ نے اور بہت زیادہ دیا ہے تو ایک کے بعد ایک گاڑی بدلتے رہے، صرف نئے ماڈل کی گاڑی یا صرف لیٹسٹ کار ہی ہمارے پاس ہو، اسی میں ہی ہم کمفرٹیبل ہیں۔ یعنی اس وقت تک جب تک وہ مل نہ جائے تو انسان اس کے لیے دوڑ لگاتا رہے اور اپنے بہت سے فرض سے کوتاہی کرے۔ تو ان چیزوں پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا بھی دے، کیا حضرت عثمان کے پاس مال کم تھا؟ عبد الرحمن بن عوف کے پاس مال کم تھا؟ زبیر بن عوام کے پاس مال کم تھا؟ لیکن انہوں نے کس طرح خرچ کیا؟ کہاں خرچ کیا؟ کیا ابو بکر کے پاس مال نہیں تھا؟ کیا یہ تاجر پیشہ لوگ نہیں تھے؟ بہت کچھ تھا، لیکن کیا ان کے مال کا مصرف بھی وہی تھا جو آج ہمارے مال کا مصرف؟ آج کھانے کی بات ہو، یا پہننے کی بات ہو، یا سواری کی بات ہو، یا فون کی بات، یا تعلیم کی بات، ہر چیز میں ہم کو برانڈ چاہیے، ہر چیز میں ڈیزائنرز کی دوڑ لگی ہوئی کہ جو میرے پاس ہو وہ کسی اور کے پاس ہو، میں سب سے نمایاں نظر آؤں، میں سب سے الگ اور انوکھا نظر آؤں۔ کیا یہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ آپ کا طریقہ ہے، آپ کا چھوڑا ہوا دین ہے؟ ہم کس دین کی بات کرتے ہیں؟ ہم کس طرف چل پڑے؟ ہم کس طرح اپنے آپ کو تسلی دیے؟ ہر آنے والے دن میں ایک نئے فتنے کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ مال آزمائش ہے، امتحان ہے، لیکن اس امتحان سے میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہے انسان کہ جب اس مال کو انسان کہاں خرچ کرے؟ صرف جائز اور ضروری چیزوں پر، صرف خواہشات کی تکمیل پر خرچ نہ کرے۔ پچھلے دنوں کو بتا رہا تھا کہ کسی شخص نے اپنا گھر بنایا اور گھر کا ہر دروازہ 1,00,000 روپے کا بنا ہے، صرف دروازہ، باقی چیزیں کیسے بنی ہوں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اس کے بعد کے جن کو خیر القرون کہا گیا، بہترین لوگ، کیا ان سب نے بھی اپنے گھر ایسے ہی بنائے تھے؟ کیا واقعی ہم آپ کی امت ہیں؟ آپ کو اپنا اسوہ حسنہ مانتے ہیں؟ اور جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان گھروں میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا، ضرورت کے لیے، سہولت کے لیے، آسانی کے لیے آپ ایک اچھا کمفرٹیبل لیونگ کر سکتے ہیں، ایز لانگ ایز کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ان سب چیزوں کو استعمال کریں۔ لیکن صرف دنیا کو ہی اپنا ہمیشہ کا ٹھکانہ سمجھنا اور آخرت کو بھول جانا اور نیکی اور خیر کے کاموں میں پیچھے رہنا اور اس کے لیے صرف معمولی سا کچھ خرچ کر کے مطمئن ہو جانا اور سارے کا سارا اپنے کمفرٹ اور اپنی خواہشات پر ہی خرچ کرتے چلے جانا، کیا واقعی یہ دین ہے؟ یہ فتنہ، یہی تو فتنہ ہے۔ پھر اسی طرح لباس کا فتنہ، لباس کا فتنہ کیا ہے کہ انسان لباس پہن کر بھی ننگا رہے۔ اب آ جائیے پاجاموں پہ، اسکن ٹائٹ کپڑے جن سے آپ کے پورے سائز نظر آ رہے ہوں کہ آپ کی پنڈلیاں کیسی ہیں اور آپ کے اوپر والے حصے کیسے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں واضح طور پر فرمایا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اے آدم کی اولاد، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا، وہ دونوں سے ان کے لباس اتارتا تھا تاکہ دونوں کو ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ تو شیطان کی بھرپور کوشش کیا ہے کہ انسان کو بے لباس کر دے، اس کا لباس مختصر کر دے، یا لباس ایسا ہو کہ پہن کر بھی انسان ننگا رہے، یا لباس ایسا ہو کہ جس میں انسان پہن کر بھی بالکل ایسے نظر آئے جیسے اس نے کچھ پہنا ہوا نہ۔ خاص طور پر بعض اوقات جیسے کریم کلر کے اور اسکن کلر کے اسکن ٹائٹ کپڑے پہنے جاتے ہیں تو دور سے ایسے نہیں لگتا کہ جیسے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا۔ پھر زیب و زینت کا فتنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخری زمانے میں لوگ کجاووں کی طرح کی زینوں پر سوار ہوں گے، کجاووں کی طرح کی زینوں پر سوار ہوں گے، وہ مساجد کے دروازوں پر اتریں گے۔
اب یہ کجابوں کی طرف جیسے گاڑیاں وغیرہ ہیں اسی طرح ہی ہے نا، یعنی کجابے وہ جیسے اوپر وہ اونٹ کے اوپر بند ڈولی سی رکھی جاتی ہے جس میں لوگ بیٹھ کر پردے وغیرہ ڈال لیتے تھے، دھوپ وغیرہ سے بچنے کے لیے اوپر چھاؤں بھی ہوتی تھی. تو اگر گاڑی کو دیکھا جائے تو اسی طرح وہ چاروں طرف سے بند ہوتی ہے اور سیٹس ہوتی ہیں بیچ میں. مساجد کے دروازوں پر اتریں گے، چل کے نہیں آئیں گے یا دور نہیں کھڑی ہوگی، بالکل یعنی عبادت کے لیے کوئی مشقت نہیں ہوگی ان کی زندگی میں. یہ صرف ایک نشانی بتائی گئی، ضروری نہیں کہ یہ کوئی بری بات ہے کہ انسان قریب نہ اترے اور دور ہی اترے اور دور اتر کے پھر بہرحال مسجد میں چل کے جانے کا قدم قدم کا ثواب ہے، لیکن آپ نے کچھ نشاندہی کی. ان کی عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ان کے سر دبلے پتلے بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں، یعنی سروں کے اوپر یعنی اٹھے ہوئے سر ہوں، یعنی جوڑے وغیرہ کر لیے جاتے ہیں، اوپر اٹھا لیا جاتا ہے سر کو. فرمایا ایسی عورتیں ملعون ہیں، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ اپنے گھروں کو اسٹیج کی طرح مزین نہ کریں گے، جب تک لوگ اپنے گھروں کو اسٹیج کی طرح نہیں سجا لیں گے، یعنی اتنی ڈیکوریشن ہوگی گھروں کے اندر کہ جیسے کوئی اسٹیج سجا ہوا. تو یہ بھی ایک فتنہ ہے. انسان صاف ستھرے معقول گھر میں رہے، تھوڑی بہت خوبصورتی اگر ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن اوور ڈو کرنا اور اپنے مال کا ایک بڑا حصہ صرف گھر کی ڈیکوریشن پر ہی صرف کر دینا اور اس میں بڑی بڑی چیزیں لا کر رکھنا، اور گھر ایسے ہو جیسے کوئی میوزیم ہو، بجائے اس کے کہ گھر ہمیں کمفرٹ دیں ہم گھر ہی کی خدمت میں لگے رہیں. یہ بھی ایک فتنہ ہے. اور خصوصاً نماز کے وقت نماز کی جگہ ایسی ہو کہ جس میں نماز کی طرف دھیان کم جائے اور چیزوں کی طرف دھیان زیادہ ہو. پھر وسعت اور فراخی کا فتنہ. عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فتنوں کا ذکر فرمایا اور بہت تفصیل سے بیان کیا، حتیٰ کہ آپ نے اخلاص کے فتنے کا بھی ذکر کیا. کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول اخلاص کے فتنے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا بھاگم بھاگ اور غارت گری. بھاگم بھاگ، آج آپ دیکھیے کہ ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ ہر کوئی بھاگ رہا ہے، ایک ریٹ ریس لگی ہوئی ہے. اور غارت گری. پھر وسعت و فراخی مال و زر کا فتنہ آئے گا جس کا ظہور میرے اہل بیت کے ایک فرد کے پاؤں کے تلے سے ہوگا. اس کا دعویٰ ہوگا کہ وہ مجھ سے، حالانکہ وہ مجھ سے نہیں ہوگا. بلا شبہ میرے دوست صرف متقی لوگ ہیں. پھر لوگ ایک آدمی پر صلح کر لیں گے جیسے کہ سرین پسلی پر، یعنی نامعقول اور نااہل شخص کے ساتھ. پھر گھٹاٹوپ اندھیرے کا ایک فتنہ اٹھے گا. اس امت میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر اسے اس کا تمانچہ پڑھ کے رہے گا. پھر جب سمجھا جائے گا کہ فتنہ ختم ہو گیا اور وہ اور بڑھ جائے گا. آدمی صبح کرے گا تو مومن ہوگا، شام ہوگی تو کافر ہوگا، یہاں تک کہ 2 خیموں میں لوگ تقسیم ہو جائیں گے. ایک خیمہ ایمان کا ہوگا جس میں کوئی نفاق نہیں ہوگا، اور دوسرا نفاق کا جس میں کوئی ایمان نہ ہوگا. جب یہ احوال ہو تو دجال کا انتظار کرنا آج یا کہ کل، یعنی اتنے سخت دور آ جائیں گے. پھر گمراہی کا فتنہ. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے پیدا ہوں گے، ان کے دروازوں پر جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے. ان میں سے کسی کے پیچھے لگنے سے بہتر ہے تم کسی درخت کی جڑ چباتے ہوئے مر جاؤ. یعنی گمراہی کی طرف بلانے والے لیڈرز اور لوگوں سے خاص طور پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے. یعنی جتنا پھر اپنے آپ کو سمیٹ سکو اور اپنے آپ کو بچا سکو ان سے بچا کے رکھنا. پھر علم دین اٹھائے جانے کا فتنہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ قریب ہو جائے گا، یعنی وقت قریب جلدی جلدی گزرے گا. علم قبض کر لیا جائے گا، فتنے ظاہر ہو جائیں گے، بخل ڈال دیا جائے گا، اور حرج کی کثرت ہوگی. صحابہ نے پوچھا حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قتل، یعنی کثرت سے قتل و غارت ہوگی. زیاد بن لبید کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی واقعے کا ذکر کیا اور فرمایا یہ علم کے چلے جانے کے وقت ہوگا، یعنی جب علم نہیں ہوگا پھر اس قسم کے فتنے ہوں گے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھ جائے گا؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں، ہمارے بیٹے اپنے بیٹوں کو پڑھائیں گے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، یعنی ایک جنریشن دوسری جنریشن کو سکھائی جائے گی. آپ نے فرمایا زیاد تیری ماں تجھے روئے، میں تو تجھے مدینے کا سب سے بہترین سمجھدار انسان خیال کرتا تھا. کیا یہ یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ لیکن وہ ان میں موجود کسی حکم پر عمل نہیں کرتے. یعنی کتاب کو اس طرح پڑھا جائے کہ صرف پڑھنے کی چیز رہ جائے اور پڑھانے کی چیز رہ جائے اور بس عمل کی چیز نہ رہے. اب دیکھیے کہ کتنے ہی لوگ قرآن مجید کو حفظ کر لیتے ہیں لیکن اس کے ایک لفظ کا معنی بھی نہیں جانتے ہوتے، یہ کیا کہتا ہے، یعنی ایک آیت بھی نہیں سمجھتے ہوتے اس میں، اور ان کی عملی زندگیاں اس سے بہت دور ہوتی. بعض لوگ ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کے طور طریقے نہیں بدلتے. ان کا اٹھنا بیٹھنا پڑھنا شادی بیاہ غمی خوشی وہ سب پرانے جاہلیت کے طریقوں پہ چل رہے ہوتے ہیں. پھر دنیا کے بدلے دین فروخت کرنے کا فتنہ، دنیا کے بدلے دین بیچ ڈالنا، یعنی دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے دین کو چھوڑ دینا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان فتنوں سے پہلے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو جو تاریک رات کے حصوں کی طرح چھا جانے والے ہوں گے۔ ان فتنوں میں آدمی صبح کو مومن اور شام کو کافر، یا شام کو مومن اور صبح کافر ہوگا، اپنا دین دنیاوی سامان کے عوض بیچتا ہوگا۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لے گا، جیسے بنی اسرائیل کے علماء کے بارے میں آتا ہے نا کہ یشترون بہ ثمنا قلیلا، اس جیسی چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی دین کا ساتھ صرف اس وقت تک دے گا، یہ اس لیے یا اس غرض سے دے گا کہ اس سے کوئی دنیا کما لے، دنیا بنا لے، دنیا کا چاہے کوئی مقام بنا لے یا کوئی مادی فائدہ اٹھا لے۔ پھر اسلام کی بنیادی باتیں مٹ جانے کا فطرہ، یعنی بیسک نالج، بیسک چیزیں۔ حذیفہ بن یمان کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے کے بیل بھٹوں کے مٹنے کی طرح اسلام مٹتا جائے گا۔ آج کل تو وہ اس طرح کی کڑھائی نہیں ہوتی، پہلے زمانے میں لوگ ہاتھ سے وہ پھول بوٹے بناتے تھے، پھر وہ کپڑا اتنا استعمال ہوتا تھا کہ وہ ان کے دھاگے جھڑنے لگتے تھے اور مختلف جگہ سے وہ مٹنے لگتے تھے، بیچ بیچ میں کچھ باقی رہ جاتے تھے۔ شاید آپ میں سے بھی کسی نے ایسا کوئی کپڑا دیکھا ہو۔ یہ جیسے اب بھی امبرائڈرڈ کلوتھس ہوتے ہیں جن کے کثرت کے استعمال سے، اسے کثرت سے تو آپ کو استعمال ہی نہیں کرتا کپڑے، تو ان کے وہ جو دھاگے ہیں وہ ختم ہونے لگتے ہیں اور ایسے یعنی گھس جاتے ہیں اوپر سے پھول بوٹے۔ فرمایا اسی طرح دین کی خوبصورت چیزیں، خوبصورت باتیں اور خوبصورت تعلیم جو ہے وہ مٹنے لگ جائے گی، لوگ انجانے ہو جائیں گے اس کے بارے میں، حتیٰ کہ یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ روزہ، نماز، قربانی اور صدقہ کس کو کہتے ہیں۔ یعنی اتنی جہالت پھیل جائے گی کہ لوگوں کو بیسک کانسیپٹس نہیں پتا ہوں گے کہ نماز کہتے کس کو ہے۔ اللہ کی کتاب کو ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائے گا، زمین میں اس کی ایک آیت بھی نہیں رہے گی۔ لوگوں میں کچھ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں رہ جائیں گی جو کہیں گی ہم نے اپنے بزرگوں کو لا الہ الا اللہ کہتے دیکھا تھا، ہم بھی کہتے ہیں۔ حذیفہ کے ایک شاگرد صلہ بن ظفر نے کہا انہیں لا الہ الا اللہ سے کیا فائدہ ہوگا جب انہیں نماز، روزے، قربانی اور صدقے کا بھی علم نہیں ہوگا؟ تو حذیفہ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ انہوں نے 3 بار یہ سوال کیا، حذیفہ ہر بار منہ پھیرتے رہے۔ تیسری بار متوجہ ہو کے فرمایا اے صلہ، اس دور میں یہی کلمہ انہیں جہنم سے بچا لے، کیونکہ ان کے پاس کچھ اور ہوگا ہی نہیں، صرف لا الہ الا اللہ کا پتہ ہوگا، تو ان کی اسی پر نجات ہو جائے گی۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ نہ کوئی تعلیم دینے والا اور نہ لینے والا اور نہ کوئی سمجھ نہ بوجھ۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں جو لوگ صرف نہ مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک نہیں آتا، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، مدینہ کہاں ہے، مکہ کہاں ہے، کچھ خبر نہیں۔ گاؤں دیہات، انٹیریئر کے علاقوں میں اگر آپ جائیں تو آج بھی ایسی مثالیں مل جائیں گی، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم مسلمان ہیں۔ تو جب ان تک کوئی نہ پہنچے اور ان کو کوئی تعلیم نہ دے یا ان کو کسی بات کا پتہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو شاید اسی پر ہی بخش دے، کیونکہ ان کو واقعی پتہ نہیں تھا۔ لیکن اس سے ایک بہت ہی ڈرنے والی اور خطرے والی بات پتہ چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے محفوظ رکھے کہ علم کی روشنی نہیں رہے گی، کتاب اللہ ہی نہیں رہے گی لوگوں کے بیچ میں۔ پھر شرک کا فتنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین سے مل جائیں اور بتوں کی پرستش کریں، یعنی خود مسلمان بتوں کی پرستش کرنے لگ جائیں گے۔ جھوٹی نبوت کا فتنہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تقریباً 30 دجال اور کذاب نکلیں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ جھوٹی حدیثوں کی اشاعت کا فتنہ، لوگ جھوٹی حدیثیں گھڑ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں جھوٹے دجال لوگ ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جن کو نہ تم نے اور نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا ہوگا۔ تم ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ تو اس کے لیے انسان کے پاس علم ہونا بہت ضروری ہے نا، کہ یعنی حدیث کی کتابیں ہیں کیا اور اس میں واقعی کیا لکھا ہوا اور یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اور آج بھی بعض اسپیکر ایسے موجود ہیں کہ جو کچھ باتیں اپنے پاس سے گھڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور انسان کہاں پٹتا ہے کہ یہ بات کہاں سے آ گئی، یہ کبھی سنی ہی نہیں، کسی کتاب میں ذکر ہی نہیں ہوئی، اور یہ فتنہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ پھر قرآن کو گا گا کر پڑھنے کا فتنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں سے پہلے عمل کر لو: بے وقوفوں کی حکومت، پولیس والوں کی کثرت، قطع رحمی، فیصلوں کی خرید و فروخت، قتل کو معمولی سمجھنا، اور نوجوان لڑکے آئیں گے جو قرآن کو گا گا کے پڑھیں گے، وہ ایسے آدمی کو امام بنائیں گے جو نہ فقیہ ہوگا نہ عالم، وجہ صرف یہ ہوگی کہ وہ انہیں گا گا کے قرآن سنائے گا۔ ایسے لوگوں کو لوگ امام بنا لیں گے کہ بس ان کی آواز اچھی ہے اور وہ ایک طرح سے انہیں یعنی گا گا کے سنا رہے ہیں۔ پھر آپس کے فتنے، آپس کی لڑائی جھگڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک تمہارے حق میں دجال کے فتنے سے زیادہ آپس کے فتنے سے خطرہ ہے۔ ایک دوسرے سے جو تمہارے اختلافات اور لڑائی جھگڑے ہیں، یعنی مسلمان کی گردن کاٹ رہا ہے، مسلمان کو کافر قرار دے رہا ہے، مسلمان کے اوپر ہتھیار اٹھا رہا ہے،
جو شخص دجال کے فتنے سے قبل اس فتنے سے بچ گیا تو وہ دجال سے بھی بچ جائے گا. اور جب سے دنیا بنی ہے ہر چھوٹا بڑا فتنہ دجال کے فتنے ہی کے لیے بنایا گیا ہے. پھر اخلاقیات سے متعلق فتنے، اور ان فتنوں میں کیا ہے کہ لوگوں میں اجنبیت پائی جائے گی، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کے نیبرز میں کون رہ رہا ہے. اور کئی دفعہ ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہنے والے بچوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، بہن بھائیوں کی آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ، کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوتی. اور آپ نے ایسے کلپس اور ایسی تصویریں دیکھی ہوں گی کہ جس میں گھر کے لوگ بیٹھے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے موبائل پہ ہے اور اس کو نہیں پتا کہ ساتھ کون بیٹھا ہوا. ہر کوئی باہر والوں سے بات چیت کر رہا ہے، جو ساتھ بیٹھے ہیں جن کو اللہ نے ساتھ پیدا کیا ان سے بے تعلق. تو آپس میں ایک دوسرے سے اجنبیت بڑھ جائے گی، یعنی ایک طرح سے رشتوں کی پہچان ختم ہو جائے گی. اور رشتوں کی پہچان کے بارے میں بھی آپ دیکھیں کہ اتنی تکلیف دہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ لوگوں کو خالہ، پھوپھی، چچا، ماموں کا فرق نہیں پتا. وہ آنٹی ہے اور وہ انکل ہے، نہیں پتا کہ وہ انکل میں چچا ہے کہ ماموں ہے، یہ کون ہے، پھوپھی کیا ہوتی ہے، خالہ کیا ہوتی ہے. ان رشتوں کی بھی پہچان ختم ہوتی جا رہی. اور خصوصاً اس صورت میں جب کہ بعض اوقات لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں اور پھر پلٹ کے کبھی واپس نہیں آتے، ان کو قریبی رشتوں کا بھی نہیں پتا ہوتا. بعض اوقات بہن بھائی بھی سالوں نہیں ملتے اور ان کے بچے اور ان کے آگے خاندانی تعلقات کچھ خبر نہیں، قریبی رشتہ داروں تک کے نام نہیں آتے ہوتے. پھر امانتوں اور عہدوں کے ٹوٹنے کا فطرہ. عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس زمانے میں تمہارا کیا حال ہوگا جو ان قریب آنے والا ہے، جس میں لوگوں کو خوب چھان لیا جائے گا اور چھان برا باقی رہ جائے گا. اور ایسے لوگ ہوں گے جن کے عہد اور امانت میں بے وفائی اور خیانت ہوگی، یعنی عہد میں بے وفائی اور امانت میں خیانت ہوگی. ان میں اس طرح اختلاف ہو جائے گا. یہ فرماتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈال کر دکھایا، آپس میں گتھم گتھا ہوں گے. صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ حال ہو جائے، یعنی لوگ آپس میں، مسلمان آپس میں لڑنے لگے، تو پھر ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، یعنی جو بات تمہیں صحیح معلوم ہو، یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں، اسے اختیار کرو. یا آپ نے قرآن سنت کا لفظ آپ نے نہیں فرمایا، بلکہ جو صحیح بات، اور صحیح بات تو قرآن و سنت سے ہی پتہ چلتی، اور جو بات غلط معلوم ہو اسے چھوڑ دو اور اپنے خاص افراد پر توجہ دو اور عام لوگوں کے معاملات سے ایک طرف ہو جاؤ. یعنی اپنے قریبی جان پہچان کے لوگوں کے اوپر توجہ کرو اور پوری دنیا کی ذمہ داری مت لو. اس میں خاص طور پر ہم دیکھیں کہ فتنے کا حل کیا بتایا گیا کہ جو بات صحیح معلوم ہو، یعنی قرآن و سنت کی روشنی، اس کو لے لو، اور جو ٹھیک نہیں لگتی اس کو چھوڑ دو. بس یہی امن کی راہ، یہی سکون کی راہ. پھر چھان برا قسم کے لوگوں کا باقی رہ جانا، یعنی بالکل بیکار قسم کے لوگوں کا دنیا میں باقی رہ جانا. حذیفہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں بیان کی، ایک کا ظہور تو میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا منتظر ہوں. آپ نے فرمایا، امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اتری، پھر انہوں نے قرآن کا علم سیکھا. یعنی پہلے دور کے جو لوگ مسلمان ہوئے، ایمان لائے اور پھر انہوں نے تعلیم حاصل کی، پھر انہوں نے سنت کا علم سیکھا. پھر آپ نے ہمیں امانت کے اڑ جانے کے بارے میں حدیث بیان کی کہ ایک آدمی سوئے گا اور سوتے ہوئے میں اس کے اندر سے امانت اٹھا لی جائے گی، تو اس کا نشان ایسے باقی رہے گا جیسے نقطے کا نشان ہوتا ہے، ایک ڈاٹ رہ جائے گا. پھر دوبارہ سوئے گا، اب وہ جو نشان ہے وہ چھالے کی طرح ہو جائے گا، جیسے پاؤں پر ایک چنگاری لگے تو چھالا پھول آتا ہے. تو اس کو پھولا وہ دیکھتے ہو پر اندر کچھ نہیں ہوتا. پھر حال یہ ہوگا کہ صبح اٹھ کر لوگ خرید و فروخت کریں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی امانت ادا نہ کرے گا. کہا جائے گا بنی فلاں میں ایک امانت دار شخص ہے، یعنی کسی شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ کتنا عقل مند ہے، کتنا صاحب اخلاق ہے، کتنا بردبار ہے، یعنی اس کی بڑی خوبیاں بیان کی جائیں گی، حالانکہ اس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان نہ ہوگا. یعنی لوگ ایسے لوگوں کی تعریفیں کر رہے ہوں گے کہ جن کے اپنے اندر ایمان نہیں ہوگا. حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا وقت بھی گزارا کہ میں اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ کس سے خرید و فروخت کرتا ہوں، معاملہ کرتا ہوں. وہ مسلمان ہوتا تو میرا حق مجھے اس کا اسلام لوٹا دیتا، اگر وہ نصرانی ہوتا تو میرا حق مجھے اس کا حکمران واپس دلاتا. لیکن اب میں فلاں اور فلاں کے سوا کسی سے خرید و فروخت نہیں کرتا. یعنی لوگوں کے اندر امانت داری باقی نہیں رہی، اور جن لوگوں کو یہ سمجھا جائے گا کہ بڑے امانت دار ہیں، ان کے اندر کوئی بھی خیر نہیں ہوگی. حرام کاموں کے ارتکاب کا فتنہ. آپ نے قیامت کی بعض علامتیں بتائیں، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، بدکاری عام ہو جائے گی، یعنی زنا، شراب کثرت سے پی جائے گی، مرد ختم ہو جائیں گے، عورتیں باقی رہ جائیں گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کی خبرگیری کرنے والا صرف ایک مرد ہوگا. پھر ظلم اور جور کا فتنہ. زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی. تو آپ نے فرمایا جب وہ ظلم و ستم سے بھر جائے تو اللہ مجھ میں سے ایک آدمی کو بھیجے گا، وہ میرا ہم نام ہوگا، وہ اسے عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی. اشارہ ہے کس کی طرف؟ مہدی کی طرف. پھر قتل و غارت کا فتنہ.
آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے حرج ہوگا. کسی نے پوچھا حرج کیا؟ آپ نے فرمایا قتل. اس سے مراد تمہارا مشرکوں کو قتل کرنا نہیں، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے. مسلمان کو قتل کرنے لگے گا، حتیٰ کہ آدمی اپنے پڑوسی کو قتل کر دے گا، اپنے نیبر کو قتل کر دے گا، اپنے بھائی کو قتل کر دے گا، اپنے چچا کو قتل کر دے گا، اپنے چچا زاد کو قتل کر دے گا. کیا یہ چیزیں آج ہم نہیں دیکھتے؟ صحابی نے کیا اس وقت ہم میں عقل باقی ہوگی جب یہ ہو رہا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس زمانے کے لوگوں کی عقلیں سلب کر لی جائیں گی، شعور ختم ہو جائے گا. پھر ان کے پیچھے ایسے لوگ آ جائیں گے جو گرد و غبار کی طرح گھٹیا ہوں گے. ان میں سے اکثر یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم کسی چیز پر ہیں، یعنی حق پر ہیں، حالانکہ وہ کسی چیز پر نہ ہوں گے. یعنی سب کچھ کر کے، غلط کام کر کے، قتل و غارت کر کے وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھیں گے، حالانکہ وہ اس پر نہیں ہوں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، پھر تم کالے سانپوں کی طرح ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو گے. اور سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ. آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت کے درمیانی وقفے میں دجال سے زیادہ کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آئے گا. اور دجال کے فتنے کے قریب یا اس کی مانند ایک اور فتنہ بھی ہے. وہ کون سا ہے؟ آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت کے واقع ہونے تک سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے؟ دجال کا فتنہ. اور دجال کے فتنے کے قریب تر فتنہ کون سا ہے؟ قبر کا فتنہ. قبر میں جو سوال جواب کیے جائیں گے. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اس فتنے کا ذکر فرمایا جس میں ہر شخص کو قبر کے اندر مبتلا ہونا پڑے گا. جب آپ نے یہ ذکر فرمایا تو مسلمان آہو بکا کرنے لگے، سب رونے لگے، حتیٰ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھ نہ پائی کیونکہ سب لوگ رونے پکارنے میں لگ گئے. جب ان کی آہو بکا رک گئی تو میں نے ایک قریبی شخص سے کہا اللہ تیرے لیے برکت فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کے آخر میں کیا فرمایا تھا؟ اس نے کہا آپ نے فرمایا تھا مجھے وحی کی گئی ہے کہ قبروں میں تمہاری فتنہ دجال جیسی آزمائش ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اس میں کامیاب کرے. یعنی دنیا میں تو فتنے ہیں ہی، لیکن ان سے بڑا فتنہ اگلی دنیا میں، اس کے آغاز میں قبر کے سوال. آپ لوگوں کے ساتھ میں نے قبر کے 3 سوال کیے تھے، اس کی تیاری کرنی. جب بھی دنیا میں کوئی پریشانی آئے، کسی فتنے میں پڑتے ہیں، کسی مصیبت میں، کسی غم میں، دکھ میں، کچھ بھی ایسی کیفیت ہو تو صرف اسی میں گم ہو کر نہ رہ جائے. اس وقت ایک کمپیریزن کیا کریں. اور کمپیریزن کیا کہ کیا جتنا میں اس دنیا کے اس مصیبت سے ڈر رہی ہوں یا خوف زدہ ہوں یا پریشان ہوں یا غمگین ہوں یا دکھی ہوں یا مزریبل ہوں، کیا میری یہ کیفیت قبر کے بارے میں بھی کبھی ہوئی؟ جبکہ دنیا میں تو کئی میرے مددگار ہیں، وہاں تو کوئی بھی نہیں ہوگا. کیا آخرت کا بھی مجھے ایسا ہی غم ہے جیسے دنیا کا غم لگا ہوا؟ کئی دفعہ دنیا میں رشتہ داروں کے چھوڑ جانے پر ہم خون کے آنسو روتے ہیں. ایک تو فوت ہو کے چھوڑتے ہیں نا، ایک زندہ چھوڑ دیتے ہیں، نہیں پوچھتے. کئی لوگوں کو یہ بڑا غم لگا رہتا ہے کہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہمیں پوچھتے، وہ تمہاری قدر ہی نہیں کرتے، وہ ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں. ہے نا یہ شکوے ہیں نا گھروں میں، ہمیں ریجیکشن کی فیلنگ ہے، شوہر نہیں پوچھتا، بچے نہیں پوچھتے، بچے بات نہیں مانتے. کیسے کیسے لوگوں کی زندگی میں غم ہوتے ہیں اور پھر وہ ان غموں کی وجہ سے گھٹ گھٹ کے مرتے ہیں. اس غم کے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو دنیا میں چھوڑ گئے ہیں، کل قیامت کے دن جو 50,000 سال کا دن ہے وہاں ان سب نے چھوڑ جانا ہے، وہاں کیا بنے گا؟ اس کا مجھے غم کیوں نہیں؟ جب وہ غم لگے گا تو یہ غم چھوٹے ہو جائیں گے، پھر بھول جائیں گے. آج آپ سب چھوٹی سی ایکسرسائز کریں، اپنا کوئی سب سے بڑا غم سوچیں. یہ سب سے بڑا غم کیا ہے؟ وہ غم آخرت کے غم کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، بہت چھوٹا ہے. آج بچہ بات نہیں مانتا تو ہمیں غم لگ جاتا ہے، کل قیامت کے دن بچہ بات مانے گا، پوچھے گا ہمیں، یاد کرے گا، ہمارا ہاتھ پکڑے گا، آ کے ہماری سفارش کرے گا، کون کیا کرے گا ہمارے لیے؟ تو دنیا کے ہر غم کو بدل لیجئے، کنورٹ کر لیجئے آخرت کے غم میں. یہ تو آگے بھی ہونے والا ہے. پھر کیا ہوگا؟ اس وقت کیا کروں؟ دنیا میں تو کسی نہ کسی طرح اس مصیبت سے نکل ہی جاؤں گی، کبھی نہ کبھی یہ مصیبت ختم ہو ہی جائے گی. نہیں تو میں ختم ہو جاؤں گی، دنیا سے چلی جاؤں گی. لیکن اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر جائیں گے. مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ قبر سے نکل کے کہیں جا سکتے؟ کہیں نہیں جا سکتے. اس کی تیاری ہمیں آج کرنی، اس کے لیے محنت اور کوشش آج کرنی، اس کے لیے اپنی اصلاح اور تزکیہ آج کرنا ہے. اس کے لیے اس وقت کو گنوانا نہیں، اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہے، اپنی عبادات میں خوبی لانی، اپنے معاملات میں اچھائی اور بلائی لانی، لوگوں کی خیرخواہی کرنا.